جیسے ہی حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والے فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر آئے، لیکن گھر پہنچتے ہی جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے پیٹ میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یہ امیر المومنین اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنے ہی موت کی خبر سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت کا کیا ہوگا، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ اس خلافت کا نیا خلیفہ کون ہوگا؟ تو اب حضرت عمر سے ان کے منسٹر، جنرلز اور بڑے بڑے صحابہ اکرام ملنے لگے اور سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر کو اپنی رائے دی کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کا بیٹا اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنائے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں تباہ کر دے، افسوس ہے کہ تمہاری اس سوچ پر میں نے اپنی زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرجن امپائر کے بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تو مدینہ کے سارے لوگ حیران تھے، کیونکہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ نومینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں عشر مبشرہ 10 بلیس صحابہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں سے ایک تو حضرت عمر خود تھے اور 2 صحابہ ان کے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو آج بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے 6 صحابہ کو خلافت کے لیے نامینیٹ کیا اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ اس صحابی کا نام سعید بن زید تھا اور یہ حضرت عمر کے کزن اور انہی کے قبیلے سے تھے۔ مطلب حضرت عمر اگین یہی نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈر دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے، تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکے، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کرے کہ کسی ایک کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنایا جائے، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ اسی گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑے کر دیا۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کی اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے دماغوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالے اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دے، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشن کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ یہ الیکشن دنیا کی سب سے پہلے الیکشنوں میں سے ایک تھا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائز دی، اے مسلمان کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا۔ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینے کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر نے آرڈر دیے کے مطابق اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔ اب اگر ان 6 صحابہ کی زندگی کے غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جو حضرت عمر کے دور میں فوجی جنرل تھے، اور باقی 3 ایسے تھے جو سویلین تھے۔ تو جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی، ان 3 فوجی صحابہ نے اپنے آپ کو خلافت کی ریس سے باہر کر دیا اور اپنا ووٹ باقی 3 سویلین صحابہ کو دے دیا، جس میں سب سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ووٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت
حضرت طلحہ نے اپنا اونٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ تو اب خلافت کے لیے صرف 3 نام باقی رہے، عبداللہ رحمان عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھ کر عبداللہ رحمان بن عوف نے کہا کہ دیکھو، میں بھی مسلمانوں کی اس امپائر کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ جس کے بعد آف کورس عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے صرف 2 نام ہی باقی رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت آلموسٹ 70 سال تھی، جس کے مقابلے میں حضرت علی کی عمر صرف 45 سال تھی۔ مطلب حضرت عثمان حضرت علی سے تقریباً 25 سال بڑے تھے، اور ان دونوں میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا یہ فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب جب مسلمانوں کا نیا خلیفہ چوز کرنے کی ساری طاقت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو اب اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے عبد بن رحمان مدینے کے بڑے بڑے صحاباؤں کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے پوچھی، جس کے بعد مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر کے پاس گئے، ان کی رائے بھی لی، اور خلیفہ کے اس ڈیسیجن میں عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ اسی طرح عبد بن رحمان مدینہ کے یوتھ اور ایون غلاموں کے پاس بھی گئے، اسلام کا نیا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ تو اب ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو یہ تو بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پورے عرب میں حضرت عثمان اور حضرت علی سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نوٹس کیا کہ عرب کی عوام میں حضرت عثمان کی پاپولیرٹی حضرت علی سے تھوڑی زیادہ ہے۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت عثمان ایک صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خلافت کے سب سے امیر آدمی بھی تھے، اور مسلمانوں کی اسی پوری خلافت میں اپنی جنراسٹی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے عرب کے عام لوگ حضرت عثمان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اب تک حضرت عمر نے 10 سال کی خلافت میں ایک بہت ہی سخت خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بہت ہی اسٹرکٹ رول بنائے تھے، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر سے اپوزٹ ایک بہت ہی نرم دل انسان ہے، اور حضرت علی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ بھی حضرت عمر کی طرح ہی ایک سخت خلیفہ ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی یہی بات پوچھی، تو حضرت علی نے بھی کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ عثمان کو بناتا۔ جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے، مدینہ کے سارے مسلمان فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور اس کے بعد انتظار کرنے لگے کہ مسلمان کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن مسجد میں اتنے لوگ جمع تھے کہ ایون حضرت عثمان کو بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، اور وہ مسجد کے سب سے آخری میں جا کر بیٹھے۔ نہ پوری مسجد خاموشی سے تیسرے خلیفہ کے نام کا انتظار کرنے لگے۔ تو عبد بن رحمان نے اس سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، علی کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقوں پر چلو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا مجھ میں طاقت ہے، مطلب آئی ول ڈو مائی بیسٹ۔ جس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر، اور ان سے بھی یہی سیم بات پوچھی، جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ آخر میں عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، خلافت کی تو ذمہ داری آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی، میں آج عثمان کے حوالے کرتا ہوں، یہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہوں گا۔ یہ سن کر سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، جس کے بعد مسلمان مسجد میں بیٹھے جتنے سارے لوگ تھے حضرت عثمان کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور اپنی خلافت کی پہلی اسپیچ کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ آلموسٹ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان نے اپنا سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ مسلمانوں کی اس خلافت کی پوری فوج اور گورنمنٹ آفیسرز کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے، اور پھر مدینہ سے حضرت عثمان نے سارے گورنر کی طرف لیٹر بھیجتے ہوئے کوفہ، بصرہ، دمشق، الیگزینڈریا، ان لیٹرز میں حضرت عثمان نے کلیئر
آرڈر دیا تھا کہ حضرت عمر تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی یہ خلافت اب بھی اسی طرح سے چلیں گی جیسی حضرت عمر کے دور میں تھی۔ اب جیسے ہی یہ لیٹرز مدینہ سے ان گورنر تک پہنچے تو سب ان لیٹر کو پڑھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلی بار یہ لیٹر خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے نہیں بلکہ امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے تھے، اور اس طرح اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا، خلافت آف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔